دہشت گردی کی حالیہ لہر میں ایک بار پھر شدت آنے کے بعد ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات کو پاکستان نے افغانستان میں فضائی کارروائی کی اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ حکومت پاکستان اور سیکیورٹی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ افغانستان کے 3 صوبوں ننگرہار، پکتیکا اور خوست میں انٹیلیجنس بیسڈ حملوں میں دہشت گردوں کے 7 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں 80 سے زائد دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ پاکستان مسلسل افغان طالبان سے مطالبہ کرتا رہا ہے کہ افغان سرزمین کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیا جائے، اور پاکستان کا یہ بھی موقف رہا ہے کہ افغان طالبان کالعدم TTP سمیت دہشت گرد تنظیموں کی حمایت کر رہے ہیں، اور یہ دہشت گرد افغان سرزمین کا آزادانہ استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ آج بھی خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں FC کے قلعے پر کواد کاپٹر سے حملہ کیا گیا، جس میں 5 اہلکار زخمی ہو گئے، اور جب زخمی اہلکاروں کو اسپتال لے جایا جا رہا تھا تو ایمبولینس پر بھی فائرنگ کر دی گئی، جس کے نتیجے میں ایمبولینس میں موجود زخمی سمیت 3 اہلکار شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ SPR کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ 2021 میں افغانستان میں طالبان کے ٹیک اوور کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، اور کافی عرصے تک پاکستان نے بات چیت کے ذریعے راستہ نکالنے کی کوشش کی، مگر پھر افغان طالبان کے رویے سے مسلسل مایوس ہونے کے بعد گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان واضح کر رہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افغانستان کے اندر کارروائیوں سے گریز نہیں کریں گے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں بھی پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا، اور حالات بہت کشیدہ ہو گئے تھے، سرحدی جھڑپیں ہوئی تھیں، اور تب سے معمول کی آمد و رفت اور تجارت کے لیے دونوں ممالک کے درمیان سرحد بھی بند ہے۔ اس دوران دوست ممالک کی مذاکرات کے ذریعے تنازعہ حل کرنے کی کوششیں بھی ناکام ہو چکی ہیں۔ قطر اور ترکی کی ثالثی میں پہلے دوحہ میں پاکستان اور افغان طالبان کے وفود کے درمیان مذاکرات کا ایک راؤنڈ ہوا، پھر استنبول میں 2 راؤنڈز ہوئے، مگر یہ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کی ثالثی میں بھی مذاکرات شروع ہوئے تھے، مگر ان کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور حالات مزید خراب ہوتے چلے گئے۔ رواں مہینے 6 فروری کو اسلام آباد میں ایک اور خودکش حملہ ہوا۔ جمعے کی نماز کے دوران مسجد میں ہونے والے اس خودکش دھماکے میں 31 سے زائد افراد شہید ہو گئے۔ 16 فروری کو باجوڑ میں دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی سے سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، جس میں ایک سویلین اور 11 سیکورٹی اہلکار شہید ہو گئے، جبکہ 12 دہشت گرد بھی ہلاک کر دیے گئے۔ اس کے بعد 21 فروری کو یعنی پرسوں بنو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران دہشت گردوں نے سیکورٹی فورسز کے قافلے کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز اور سپاہی کرامت شاہ شہید ہو گئے۔ پھر اسی رات کو پاکستان نے افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملہ کر دیا، جس کی تصدیق کرتے ہوئے وزارت اطلاعات نے ہفتے کی رات کو اپنے اعلامیے میں بتایا کہ پاکستان میں حالیہ خودکش دھماکوں، جن میں اسلام آباد کی امام بارگاہ، باجوڑ اور بنو کے واقعات، اور آج ماہ رمضان کے دوران بنو میں ایک اور واقعہ شامل ہے۔ دہشت گردی کی ان کارروائیوں کے حوالے سے پاکستان کے پاس واضح شواہد موجود ہیں کہ خوارج نے یہ کارروائیاں افغانستان میں موجود قیادت اور ہینڈلرز کے کہنے پر انجام دی۔ ان حملوں کی ذمہ داری افغانستان میں موجود پاکستانی طالبان، ان کے ساتھیوں اور داعش خراسان نے قبول کی۔ پاکستان نے متعدد بار افغان طالبان رجیم پر زور ڈالا کہ وہ پاکستان میں دہشت گرد کارروائیاں کرنے کے لیے دہشت گرد گروہوں اور غیر ملکی پراکسیز کے ہاتھوں افغان سرزمین کا استعمال نہ ہونے دیں، مگر افغان طالبان رجیم کوئی مؤثر اقدام کرنے میں ناکام رہا۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن اور استحکام برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن ساتھ ہی اپنے شہریوں کی حفاظت اور سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے۔ اس پس منظر میں پاکستان نے جواباً سلیکٹیو کارروائی کرتے ہوئے خفیہ معلومات کی بنیاد پر پاک افغان سرحدی علاقے میں پاکستانی طالبان، ان کے ساتھیوں اور داعش خراسان کے 7 دہشت گرد کیمپس اور ٹھکانوں کو نہایت درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ وزارت اطلاعات کے اعلامیے کے مطابق پاکستان عبوری افغان حکومت سے توقع کرتا ہے اور دوبارہ کہتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور خوارج اور دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے سے روکے، کیونکہ پاکستانی عوام کی حفاظت اور سلامتی سب سے پہلے اور سب سے اہم ہے۔ پاکستان یہ بھی توقع کرتا ہے کہ عالمی برادری مثبت اور تعمیری کردار ادا کرے اور طالبان حکومت پر زور ڈالے کہ وہ دوحہ معاہدے کے تحت اپنی سرزمین کو دوسرے ممالک کے خلاف استعمال ہونے دینے سے روکنے کے اپنے وعدوں کی پاسداری کرے، جو علاقائی اور عالمی امن اور سلامتی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ وزارت اطلاعات کے اعلامیے کے علاوہ سیکورٹی ذرائع نے کہا ہے کہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات پاکستان کی جانب سے افغانستان میں انٹیلیجنس بیسڈ ایئر اسٹرائکس کی گئیں۔ 3 صوبوں ننگرہار، پکتیکا اور خوست میں TTP کے 7 مراکز کو تباہ کیا گیا۔ کارروائی میں 80 سے زیادہ خوارج کے ہلاک ہونے کی اطلاع کنفرمڈ ہے۔ تباہ کیے گئے مراکز میں نیا مرکز نمبر 1 ننگرہار، نیا مرکز نمبر 2 ننگرہار، خارجی مولوی عباس مرکز خوست،
خارجی اسلام مرکز ننگرہار، خارجی ابراہیم مرکز ننگرہار، خارجی ملا رہبر مرکز پکتیکا اور خارجی مخلص یار مرکز پکتیکا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آج وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے سینٹ میں افغانستان میں کارروائی سے متعلق تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی ایئر فورس نے افغانستان کے 3 صوبوں میں فضائی حملے کیے ہیں، جس میں 100 سے زائد دہشت گردوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ ہم اب صرف جنازے نہیں اٹھائیں گے، ایک ایک شہید کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ دوسری طرف افغان طالبان پاکستان کے فضائی حملوں کو اشتعال انگیز اور افغانستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں۔ افغان طالبان کی وزارت خارجہ نے اتوار کو افغانستان میں پاکستان کے سفیر کو طلب کیا اور احتجاجی مراسلہ ان کے حوالے کیا۔ اس کے علاوہ طالبان حکومت نے مناسب وقت پر پاکستان کی حالیہ کارروائیوں کا جواب دینے کی دھمکی بھی دے دی ہے۔ افغان وزارت دفاع کے بیان کے مطابق افغانستان کی خود مختاری کا تحفظ اور عوام کی سلامتی کو یقینی بنانا ایک جائز اور قومی ذمہ داری ہے۔ افغانستان میں پاکستان کی کارروائی کا مناسب وقت پر بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ صحافی سمیع یوسفزئی کے مطابق عام افغان شہری اب تھک چکے ہیں، وہ پریشان اور خوف زدہ ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ القاعدہ یا ٹی ٹی پی جیسے دہشت گرد گروہوں کی وجہ سے ان کے ملک پر بمباری ہو۔ وہ ان فیصلوں اور تنازعات کی قیمت چکاتے تنگ آ چکے ہیں جو ان کے بس میں نہیں ہیں۔ سمیع یوسفزئی کی پوسٹ کے مطابق افغان شہری امن، استحکام اور ایسا مستقبل چاہتے ہیں جہاں ان کا ملک علاقائی اور عالمی طاقتوں کا میدان جنگ نہ ہو۔ میری معلومات کے مطابق کل اور آج کابل میں ہونے والے طویل اجلاسوں کے بعد افغان طالبان کے بہت سے اراکین پاکستان کی حالیہ بمباری پر سخت غصے میں ہیں۔ تاہم پاکستان کو اسی طرح کا جواب دینے میں وہ خود کو بڑی حد تک بے بس محسوس کرتے ہیں، کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ براہ راست جوابی کارروائی وسیع وائلنس کو جنم دے سکتی ہے اور معاملہ بڑے تصادم میں بدل سکتا ہے۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر جواب دینے کے بجائے عوامی دباؤ پر پاکستانی افواج کے ساتھ سرحد پر محدود جھڑپیں کر سکتے ہیں۔ افغان طالبان کا اصل خوف یہ ہے کہ اگر پاکستان نے افغان طالبان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا اور طالبان قیادت کو سزا دینا شروع کر دی تو یہ طالبان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا۔